اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. کریم اہل بیت، نواسہ رسول، دلبند بطول، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی رات ہے، اور اس وجہ سے ہم تمام مومنین کی خدمت میں، خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. سبیل قرآن کوئز کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برنامے کا دستور یہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کلام معصوم سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے چلتے ہیں برادر عزیز کی خدمت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امامنا علی علیہ الصلاۃ والسلام: ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادۃ او نقصان. یقیناً آج کی شب بہت ہی عظیم شب ہے، ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ہے، اور آج ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حدیث کو بیان کرنا تھا، لیکن مولا کائنات کی حدیث میں نے عربی میں پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے 12ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے سلسلے سے قرآن کی تاکید جب آیت اللہ مرعشی نجفی سے یہ چیز نقل ہے، اور انہوں نے جو تشرف حاصل کیا تھا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت انہیں جو تاکید کی تھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے، بہت ہی عظیم تاکید ہے. وہ تاکید یہ تھی کہ وہ شیعہ کہ جن کے کوئی وارث زندہ نہیں ہے یا جن کے وارث انہیں یاد نہیں کرتے، انہیں تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کرنے کی تاکید 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت اللہ مرعشی نجفی کو کی تھی. یقیناً جعفر بھائی، یہ ایک عظیم جو ہے وہ جسے کہا جائے پیغام ہے امام کی جانب سے ہم سب کے لیے، خاص طور سے وارثین کے لیے. بالکل کہ امام نے کہا ہے کہ جن کے وارث نہیں ہیں ان کے لیے تلاوت قرآن کریم کر کے آپ بخشے. تو جن کے وارث موجود ہیں تو یقینی طور سے جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے انہیں
انہیں بخشے. بے شک ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے جو ہے وہ مرحومین کو قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں. مولا کائنات کی جس حدیث کا میں نے عربی میں پڑھا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جو شخص بھی اس قرآن کے ساتھ ہم نشین ہوگا، یعنی قرآن کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، جب بھی وہ ہم نشین قرآن ہوگا تو کچھ چیزیں زیادہ ہوں گی اس کے اور کچھ چیزیں کم ہوں گی. زیادہ ہوگا علم، ہدایت، کم ہوگی جہل اور گمراہی. بے شک ایسا یقیناً قرآن کریم کے ساتھ جب انسان بیٹھے گا تو اس سے جہل دور ہوگا اور علم اور آگاہی آئے گی، ہدایت ملے گی، گمراہی سے انسان دور ہوگا. اب اس سے زیادہ میں جو ہے وہ مزاحم نہیں ہوں گا آپ کا. آتے ہیں، چلتے ہیں جعفر بھائی کی خدمت میں. اگر جعفر بھائی کوئی ایسی جو ہے وہ پوائنٹ ہے ذہن میں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو بیان کریں، نہیں تو آگے پروگرام کو بڑھایا جائے. نہیں، کوئی خاص بات نہیں، تقریباً ساری بات آپ نے کہی دی. بس یہ کہوں گا کہ بہت اہم پوائنٹ کی جانب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ انسان کی سماجی ذمہ داریوں کی طرف ایک اشارہ ہے کہ آپ صرف اپنے گھر اور اپنی حد تک، اپنی ذات کی حد تک مت دیکھیں، بلکہ سماج کے دوسرے مومنین کا بھی خیال رکھیں. اور اس کا ایک مصداق یہ ہے کہ ان مومنین کو آج اس ماہ مبارک رمضان اور اس بابرکت مہینے میں یاد کیا جائے کہ جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. بے شک تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آئیں ہم جو ہے وہ، اور اسی لیے بار بار ہم لوگوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ پورے پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو پورے پروگرام کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اگر پورے پروگرام کو نہیں کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ہی جو ہے وہ حصہ لینا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے یا ان مرحومین کے لیے، آج تو خاص طور سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی جو ہے آیت اللہ رشید نجفی کے لیے ہے، تو آج کم سے کم جو ہے وہ اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ دیگر مرحومین کے جن کا کوئی وارث نہیں ہے ان کو بھی شامل کریں. انشاءاللہ ہم لوگ بھی ایصال ثواب میں ان لوگوں کو شامل کریں گے، اور یقیناً جو ہے وہ افراد کی جن کا کوئی وارث نہیں رہ گیا ہے، جن کے وارث انہیں بھلا بیٹھے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. لیکن ہاں، آپ بھی جو ہے وہ اس کار خیر میں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ان لوگوں کی طرف سے ہو جائے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، چاہے کم رقم ہو زیادہ ہو، اس سے جو ہے وہ نہیں مسئلہ ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے ان کی جانب سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. بالکل صحیح ہے. چلیں آئے چلتے ہیں 10 سوال کی طرف اور اس کے صحیح جوابات کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1، شیطان اور خدا کی گفتگو کے بارے میں کون سا جواب صحیح نہیں ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، گمراہوں کے واسطے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سوال نمبر 2، اللہ نے کس چیز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اے رسول، ہم کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا تھا؟ صحیح جواب آپشن بی، جن لوگوں نے قرآن کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض کو مانا بعض کو نہیں. سوال نمبر 3، اللہ نے رسول کو اس وقت جب آپ کفار اور منافقین کی باتوں سے دل تنگ ہوتے کس بات کا حکم دیا؟ صحیح جواب آپشن سی، حمد و ثنا سے اللہ کی تسبیح اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جانے کا. سوال نمبر 4، پارہ 14 کے مطابق تکبر کرنے والوں کے لیے کون سا جواب زیادہ صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ جہنم ہے. سوال نمبر 5، اللہ نے سورہ نحل میں کن لوگوں کے بارے میں کہا اے کاش یہ لوگ آخرت کا ثواب جانتے ہوتے؟
صحیح جواب آپشن بی، جنہوں نے خدا کی راہ میں سختیوں پر صبر کیا اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، پارہ 14 کے مطابق کون سا جواب قرآن کے بارے میں صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، تینوں جواب صحیح ہیں۔ سوال نمبر 7، اللہ نے کس چیز کو آپس کے فساد کا سبب بنانے سے منع کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اپنی قسم کو۔ سوال نمبر 8، پارہ 14 کے مطابق خدا کن لوگوں کا ساتھی ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، جو لوگ پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ سوال نمبر 9، آخرت کی بہتر اور پائیدار نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ صحیح جواب آپشن سی، ایمان اور توکل والوں کے لیے۔ سوال نمبر 10، غصے کے وقت مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحیح جواب آپشن اے، خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے وہ 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ جیسے کہ اس ویڈیو سے پہلے برادر عزیز نے کہا کہ یہ موقع بہترین موقع ہے کہ جہاں ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد، زہ شرف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس مبارک ماہ مبارک رمضان میں ان مبارک راتوں میں اپنے مرحومین کو یاد رکھا ہے۔ چلتے ہیں انہی مرحومین کی جانب کہ جن کے اعزاء و اقربا نے ہمیں ان کے نام دیے تھے اور آج کے دن کے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے۔ ہم ان کے نام کو جان لیتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ جی ہاں ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ان تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت کرے، انہیں جو ہے وہ مقام فردوس عنایت کرے، انہیں حاملین قرآن میں قرار دے۔ ان مرحومین کے علاوہ تمام مرحومین کو، اور خاص طور سے ان مرحومین کو جن کا کوئی وارث نہیں ہے، انہیں امام حسین علیہ السلام کا آج مہمان قرار دے، اور ہمارے اس پروگرام کا اور آئندہ کے پروگرام کا ثواب بھی ان وارثین، ان ایسے مرحومین تک پہنچے کہ جن کے کوئی وارث نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی چلیں اب چلتے ہیں آج کے 12 جو ہیں افراد ان کے نام کو جان لیتے ہیں اور کس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ جی بہتر ہے۔ مہانی سید غازی عباس ربجانی، سیدہ جمال زہرا، سیف علی زیدی، مصباح زینب، حسن حسینی، سیدہ ہبہ، ہدی نقوی، سید تنظیف حیدر، ایلیا نقوی، سیدہ عریضہ فاطمہ، زہرا زیدی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے وہ 12 افراد کے نام کہ جنہوں نے آج تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے اور قرعہ کشی کے ذریعے سے ان کا نام انتخاب ہوا ہے۔ ان تمام افراد کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کا انعام انشاءاللہ جلد سے جلد ان تک پہنچانے کی سبیل قرآن ٹیم کوشش کرے گی۔ یہ جو نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ آپ اپنا میسج ڈال دیں کہ ہمارا نام فلاں دن آیا تھا، ہماری ٹیم ضرور جو ہے آپ سے جلد رابطہ قائم کرے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ جائزہ پہنچے گا، کب انعام پہنچے گا۔ جلد سے جلد پوری کوشش ہوگی کہ پہنچایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ 20 دن 25 دن اور 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ آئیں جعفر بھائی چلتے ہیں، اب جو ہے وہ ہم لوگ
ایک اس اہم جو ہے وہ کڑی کی طرف کی جس کا جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی خاص طور سے رہتا ہے کہ آج کا نام کس کا آیا ہے اور کون جو ہے وہ کیش پرائز پانے والا ہے، وہ افراد کون سے ہیں اور کون خوش نصیب لوگ ہیں۔ اگرچہ اکثر لوگوں کے جوابات صحیح ہیں ماشاءاللہ سے، سب محنت کر رہے ہیں، ہمارے جوانوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر کی جو ہے وہ ویڈیوز کو سنا ہے اور صحیح جواب دے رہے ہیں، لیکن بہرحال 3 لوگوں کے ہی ہم جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ تو آئے ان تینوں لوگوں کے نام دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں۔ سیدہ شمیم النساء، زینب محسن علی کانانی، معصومہ باقری۔ جی ہاں، تو یہ وہ 3 افراد تھے کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن کی ٹیمز کی جانب سے انعام دیا جائے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اسکرین پہ جو نمبر آپ کی شو ہو رہا ہے، اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو ابھی جو دن بچے ہیں اس میں اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بہتر سے بہتر بنا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وہ لوگ کی جو اس کانٹیسٹ میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، سبیل قرآن پرو ایپ کے ذریعے سے جو ہے اس مسابقے میں شرکت کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ تیاری کر رہے ہیں، اگر وہ اس کو بھی ہماری ٹیم کو بیان کریں، اپنے فوٹوز، امیجز اور ویڈیوز کے ذریعے سے شیئر کریں تو ہماری ٹیم انشاءاللہ اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف پلیٹ فارم پہ اس کو بھی شیئر کرے گی تاکہ ہماری ٹیم کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا سبب بنے اور دیگر مومنین کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا اور سبب یہیں پر بنے۔ جعفر بھائی ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ اگر انعام آپ تک پہنچ چکا ہے، چونکہ آج 14واں دن ہے، امید ہے کہ کچھ لوگوں تک انعام پہنچ چکا ہوگا، اور جب انعام پہنچ چکا ہوگا تو آپ اپنا جو ہے وہ ریئیکشن بھی بھیجیے گا کہ جب انعام ملا تو آپ کو کیسا محسوس۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ وہ تمام افراد کی جنہوں نے پہلی ماہ مبارک رمضان سے 29 یا 30 ماہ مبارک رمضان تک اس کوئز میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کو سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی ضرور دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔